I found a very interesting video here about Marlon Brandos' quotes. This is like when I studied these quotes, it seems to be that Dale Carnegie of actors, rather than a very professional top actor. تو اس میں آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ مارلن برانڈو بڑی فلسافیکل اینگل سے بات کر رہا ہے اداکاری کے بارے میں. جو یہ ویڈیو ہے جس میں اس کے کوٹس ہیں، جسے اردو میں ہم اقوال ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی اقوال برانڈو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مارلن برانڈو نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. شاید اسی وجہ سے اس پہ وہ اعتراض ہوتے ہیں کہ تم ایکٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہو. مارلن برانڈو اداکاری کو جب لائف سکل کے طور پہ استعمال کرنے کا کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت انپروفیشنلی اسپیکنگ والی بات ہو جائے گی، کیونکہ اداکاری تو ایک آرٹ ہے اور کرافٹ ہے. تو ویسے تو لائف سکلز جو ہیں، آپ تیز چلنا جو ہے وہ بھی کسی اور کو امپریس کر سکتا ہے اور آپ زندگی میں سکسیس سمیٹ سکتے ہیں. آپ کی گالوں میں اگر ڈمپل پڑتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا رشتہ کسی اچھی جگہ پہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. کوئی آپ کے عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے اس وجہ سے، یا اگر آپ کو کوئی مینرزم اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کر دیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اٹریکٹیو ہے. اسی طرح خوش شکل ہونا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی ایک وجہ بن سکتی ہے. تو اسی طرح مارلن برانڈو نے زیادہ تر ایمفسس جو دیا ہے اس حوالے سے وہ کچھ مختلف بات ہے، کیونکہ اداکاری کو ڈیفائن کرنا ایک پروفیشنلی اسپیکنگ وہ ایک آرٹ ہے جو بالکل ہی ایک مختلف چیز ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ برش اور پینٹ وغیرہ دے دیں تو کچھ نہ کچھ تو بنائے گا، لیکن اسے آپ کوئی باقاعدہ آرٹ کے ضابطوں کے اندر اس کی جانچ تو نہیں کر سکتے. لیکن جس اداکاری کا مارلن برانڈو جیسے اداکار سے کمنٹ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آئے گا، وہ یہاں کسی اور طرف معاملے کو لے کے چلا جا رہا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے شاید وہ انٹرویورر نے اس سے یہ بھی کہا کہ آپ اداکاری کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. تو شاید ایک اس حوالے سے یہ بات کسی نہ کسی حد تک درست بھی ہو، لیکن اداکاری کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مارلن برانڈو سے جو توقع کی جا سکتی ہے یہی ہے کہ وہ اسے ایک پروفیشن کے طور پہ ڈسکرائب کرے، کیونکہ وہ خود بھی ایک ٹرینڈ ایکٹر تھا، اور ظاہر ہے کہ اس نے اوور نائٹ تو وہ کام سیکھا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے سالہ سال کی اسٹرگل ہو اس کے پیچھے، اور اسی لیے تو وہ اتنا بڑا معاوضہ لینے والا اداکار بھی بن گیا، تھیٹر کا بھی، اور پھر اس کے بعد فلمز کے اندر اسے ایک بہت بڑا معاوضہ دے کے پڑھایا گیا. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مارلن برانڈو کی تھنکنگ عام لوگوں سے کچھ ڈفرینٹ ہے، اس حوالے سے بھی کہ وہ آرٹ کو کس طرح لیتا ہے. اب وہ آرٹ کو تو آرٹ اگر پیسہ دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے آپ چاہے اپنی شادی کا بل پے کریں یا اپنے کسی علاج معالجے میں خرچ کریں یا اپنے بچوں کو سپورٹ کریں. تو یہ تو پھر سبھی کرتے ہیں. پیسہ کمایا کس لیے جاتا ہے؟ تو آپ اپنی ضروریات کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ مارلن برانڈو بات کو کسی اور طرف لے گیا ہے.
وہ شاید اس کی اپنی انڈیویجول تھنکنگ ہے، جو کہ ایک اداکار کی پروفیشنلی اسپیکنگ اداکاری کے بارے میں ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اس سے کچھ ڈیویٹ کر رہا ہے وہ یہاں پہ۔ اب اداکاری ایک فن ہے، اور فن کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور ہم ایک ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنل سکسیسفل اور ہائیلی پیڈ ایکٹر سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فن اداکاری کے اسرار و رموز کے بارے میں کچھ بتائے گا، چاہے کہ وہ اس کو کسی فلسافیکل اینگل سے اس کی تشریح کرے، کیونکہ مارلن برانڈو بذات خود ایک ٹرینڈ ایکٹر تھا، اور اس نے وہ اوور نائٹ یہ کام نہیں سیکھا تھا، یا اچانک راہ چلتے اس کو کسی ڈائریکٹر نے پکڑ کے انٹروڈیوس نہیں کروا دیا تھا۔ یقیناً اس نے بڑی محنت سے یہ کام سیکھا ہوگا، اور اسے جس کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے اداکاروں کی، وہ بہت ہی ہائیلی کمینڈیبل ہے، جس میں وہ اسٹینسلاسکی اسکول آف تھاٹ کے جو میتھڈ ایکٹرز ہیں ان میں سے ایک مارلن برانڈو کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اس نے اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ کچھ بات نہیں کی، اس کے جو پروسیس آف ٹریننگ ہے، ایکٹر کیسے بنتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان کورس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ شاید ایک جگہ پہ کہیں یا دو جگہوں پہ کہیں اس قسم کی کوئی ہنٹس وغیرہ آپ کو مل جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ جناب آپ اداکاری سیکھیں یا پھر آپ اپنے جو ہیں نیچرل انسٹنکٹس آف ایکٹنگ ان کو بروئے کار لائیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اکاؤنٹنٹ کی جاب آپ ڈھونڈیں، یا کسی مینیجر کی جاب ڈھونڈیں، یا کوئی بزنس سٹارٹ کر دیں۔ لیکن فن اداکاری جو ہے، اگر کوئی نو آموز اداکار اس کو سیکھنا چاہے گا تو وہ ظاہر ہے کہ کسی استاد کے پاس جائے گا یا کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پاس جائے گا، اور وہاں سے جا کے وہ اپنی سکولنگ کروائے گا، باقاعدہ تربیت حاصل کرے گا، اور اس فن کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کرے گا، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ باڈی آپ کا سب سے بڑا ٹول ہے، آپ اس کی حرکات و سکنات سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پوسچر جو ہے وہ کیسے ڈپکٹ کرتا ہے میننگز کو، اور آپ کا انداز نشست و برخاست جو ہے وہ کس طرح آپ کے اندر کی جو جذبات و احساسات ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر اس کو کون کون سی مشقیں درکار ہوتی ہیں جن سے وہ اس کام کو ڈیولپ کرتا ہے۔ پھر ایک اداکار کے سامنے جب کوئی کردار لایا جاتا ہے، اس کو آفر کیا جاتا ہے کرنے کے لیے، تو پھر ٹرینڈ اداکار کے طور پہ وہ اس کریکٹر کی طرف کس طرح اپروچ کرتا ہے، یہ سب باتیں لیک کرتی ہیں ان سب کوٹیشنز میں۔ اینڈ آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ مارلن برانڈو نے پتہ نہیں کیوں اس ٹاپک پہ بات نہیں کی۔ لیکن آگے ایک ویڈیو میں اس کے ساتھ ہی لنک کر رہا ہوں، جس میں 2 انٹرویوز ہیں مارلن برانڈو کے، ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اس سے یہ شاید انہی وجوہات کی بنا پہ کہ وہ پروفیشنلی بات نہیں کر رہا، لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں ان انٹرویوز میں، جو انٹرویورر ہیں، کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ فن اداکاری کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی اس نے کسی اور ہی انداز میں اس کو پھر اس کی کیا وجوہات ہیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں وہ میں نے ان ویڈیوز میں بیان کی ہیں۔ بہرحال دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ مارلن برانڈو کے کوٹس کیا ہیں اداکاری کے بارے میں۔ ایک اداکاری کے طالب علم کے طور پہ
آپ اس کو دیکھیں اور اس سے اگر آپ کو کچھ ہیلپ ملتی ہیں تو ضرور حاصل کریں. I'm going to make some comments, or you can say enter into the interviews, 2 interviews of Marlon Brando, in which he talks about the art of acting most of the time, because the questions were put to him regarding that. In respect of Marlon Brando's interviews, I would like to say that there was a method in the madness. If I would say Marlon Brando was lying most of the time and was doing so deliberately, it would perhaps be a simplistic statement. He was though lying, and it is a true statement, but no, he wasn't lying at all. He was actually very angry. He was bitter. He was protesting actually. And because this all was coming out due to a very deep and suppressed anger, that is why he was sometimes twisting and spinning the things. If he was admiring the other masterpieces of art and declaring them to be great art, then why he was unable to appreciate his own work that depicts his great hidden sorrow. He was not a liar. He was a true artist, a greatest actor the world has ever seen. Both the interviews are depicting his political consciousness. Had he been a Pakistani or perhaps an actor from an Asian background, he would have been easily declared a traitor or even something more perhaps blasphemous. Thank God he was an American. He was an American and did not have to undergo such persecution or torture, but anyhow, he still suffered great economical losses and had to bear them due to his thoughts. Now you have seen some bits and pieces of the interviews, the 2 famous interviews of Marlon Brando, an actor who cannot be considered less than anything but the greatest of the greats. He was the interviewer was blaming him that he was downgrading the art of acting. And then he asked, how did he say that? Then the interviewer said that he has read somewhere. And upon this, his reaction was sweet. He took off his shoe and smilingly then put it back on his foot. But it was such a subtle reaction that in our Punjabi language it is said that on Allah jutti layi. It appears that Marlon Brando is downgrading the art of acting by saying that anybody can do this. We all do this. You can do this. Or any Tom, Dick and Harry, they can all do acting. But no, there is a method in this madness. If I would say that Marlon Brando was lying most of the time and was doing so deliberately, it would perhaps be a very simplistic point of view, a simplistic statement. He was though lying, and it is a true statement, but no, he was not lying.
he was actually very, very angry. He was bitter. He was protesting. And because this all was coming out due to a very deep and suppressed anger, that is why he was sometimes twisting and spinning the things. If he was admiring the other masterpieces of art and declaring that to be great art, then why he was not able to appreciate his own work that depicts his great hidden sorrow? He was not a liar. He was a true artist, a greatest actor the world has ever seen. As both the interviews are depicting his political consciousness. Had he been a Pakistani or perhaps an actor from an Asian background, he would have been easily declared to be a traitor or even something perhaps blasphemous. Thank God he was not. Thank God he was an American and did not have to undergo such persecution or torture. But anyhow, he still suffered great economical losses and had to bear them due to his thoughts. فن اداکاری کے بارے میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو بہت سارے طریقے ہیں جس سے بہت نیومرس ویز جس میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اس فن کو. سب سے پہلے تو آپ اداکار ہی کو سامنے رکھ لیں، یعنی ادا دکھانے والا یا ادا دکھانے والی، ادا فروش بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے گل فروش ہوتا ہے، تو اگر انگریزی میں ایکٹر کو لیا جائے تو امر پیرا ہونے والا، کسی ایکشن کو کرنے والا یا اس کو آگے لے کے چلنے والا. اور اس کے علاوہ اسے ویسل سے بھی، ایک برتن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا خالی برتن ہے کہ جس کے اندر کسی مصنف یا ڈرامہ نگار کے خیالات جو ہیں وہ انڈیل دیے جاتے ہیں اور وہ ان کو کیری کر کے تماشائیوں تک پہنچاتا ہے. اور اس طرح یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے اداکار کی. راوی بھی کہا جا سکتا ہے جو کسی روایت کو آ کے اسٹیج کے اوپر بیان کر رہا ہوتا ہے. فن کی تعریف کیا ہے؟ ریفلیکشن آف لائف بٹ ناٹ دا ریئل لائف. جیسے کوئی عکس جو آئینے میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا تو ہمارے ہی جیسا ہے، لیکن وہ ہم خود ہرگز نہیں ہوتے. اسی طرح اداکار بھی کسی اور کے کردار کو اوڑھ کر آپ کے سامنے آتا ہے اور اس وقت اسے اپنی ذات کی نفی کرنا پڑتی ہے. جب مارلن برانڈو یہ کہتا ہے کہ اداکاری تو کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے، میں بھی کر سکتا ہوں، تو وہ انٹرویور اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا. لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے غصے میں بھرا ہوا ہے. اور دوسرا انٹرویو جس میں وہ اس کو کہہ رہی کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اداکاری کوئی بات ہے، آپ نے اتنے بڑے بڑے شاہکار فلموں میں کام کیا اور آپ نے وہ شاہکار فلمیں بنائیں تو اس میں بہت بڑے بڑے کردار. وہ کہتا کہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ گریٹ ورک نہیں تھا. وہ گریٹ ورک تو وہ فلاں تھا، موزارٹ تھا یا فلاں موسیقی. وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جس فن کی جڑیں زمین کے اندر نہ ہوں، زمین سے نہ پھوٹ رہی ہوں، وہ بڑا نہیں ہو سکتا فن.
فن بڑا وہی ہوتا ہے جو جہاں سے پھوٹتا ہے اس مٹی کی خوشبو ہوتی ہے، ان ہواؤں اور فضاؤں کی مہک ہوتی ہے، وہاں صدیوں بسر کی گئی زندگی جو ہے اس کے اندر آپ کو پرتاؤ ملتا ہے. تو وہ بیچارہ وہی بیان کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو اوریجنل لوگ تھے، ریڈ انڈینز تھے، ان کی نسلیں تباہ کر دی گئیں، جینوسائیڈ کا رونا وہ رو رہا تھا، وہ ساری زندگی اس کا بیچارے کا ایک دکھ رہا. وہ اسی حوالے سے اور ایک لحاظ سے وہ بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا کہ آپ نے لا کے آبجیکٹس ادھر ادھر سے زمین کے اوپر رکھ دیے تو وہ آپ نے کوئی دنیا نئی سی پیدا کر دی، وہ اسے گریٹنس نہیں مان رہا تھا. گریٹنس مانتا تھا جو زمین کے اندر سے پھوٹتی ہے، لوگ اسے لے کر چلتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، روایات بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، گندتی ہیں چیزیں، پھر ٹوٹتی ہیں، پھر بنتی ہیں، اور بالآخر کوئی اگر اس میں سے کوئی فن پارہ، کوئی فن کار بنا دے، جیسے موزارٹ نے بنایا، جیسے لیونارڈو ڈاونچی نے مونا لیزا بنا دی جو ایک لفانی شاہکار. اسی طرح کی چیزوں کا حوالہ وہ دے رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ امریکہ اس چیز میں لیگ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری زمین کے اندر جڑیں نہیں ہیں جہاں سے وہ، تو شاید وہ ابھی صدیاں لگیں گی پھر جس بات کا وہ تقاضا کر رہا ہے. لیکن اس میں یہ کہنا کہ جی وہ خود یہ سمجھتا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، نہیں، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. اگر اداکاری کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اداکاری ایک فن ہے جس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں جن کے تحت وہ کی جاتی ہے. آپ خود تو وہ ہوتے نہیں ہیں جو جیسے آپ کا عکس آئینے میں ہوتا ہے، وہ ہوتا تو آپ کا عکس ہے، لیکن وہ آپ خود تو نہیں ہوتے. اسی طرح فنکار جب کوئی چیز کریٹ کرتا ہے تو وہ ریفلیکشن آف لائف پینٹ کر رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز وہ زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے وہ چیز اوریجنل زندگی سے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیے لائٹنگ بھی ہے اور دیگر کرافٹس بھی ہیں، پیچھے میوزک بھی بجتا ہے، جب اداکاری ہو رہی ہوتی ہے اس کو لائف کی ڈریگنگ اس میں سے نکال دی گئی ہوتی ہے. ایک چیز جو 3-4 دن میں پیش آتی ہے آہستہ آہستہ، وہ اگر آڈینس کو وہاں پہ بٹھا کے 3-4 دن لگا دیے جائیں اس کو دکھانے میں، تو آڈینس تو سو جائے گی آدھے گھنٹے کے بعد. تو وہ اس طرح سے وہ فن جو ہوتا ہے اس کے اپنے اصول و ضوابط اور قواعد ہوتے ہیں جن کے اندر رہ کے وہ چیزیں بنانا ہوتی ہیں، پھر اسی کو دنیا فن پارہ تسلیم کرتی ہے. جو ان چیزوں کو ساتھ لے کے جب فنکار چلتا ہے اور کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو دنیا پھر اس کو تسلیم کرتی ہے. اور دنیا تسلیم کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ دلوں کے اوپر، دماغوں کے اوپر نقش چھوڑ کے جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تسلیم کرتی ہے دنیا. A thing of beauty is a joy forever، وہ والی چیز ہے. because that's a fascinating subject. They did this extraordinary research on twins who were separated from birth. They found they never saw each other. From the time they were born, they were separated and did not know the existence of the other person. And there were astounding similarities. They had the same kind of dog, the same color car, the same